میرے نزدیک تو کسی کتاب کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کو بے سوچے سمجھے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ کتاب ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، یہ جانا جائے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اگر آپ کو عربی آتی ہے تو تب بھی آپ سمجھ کے پڑھیے، اور اگر عربی زبان سے واقف نہیں ہیں تو ہر زبان میں اس کے ترجمے اچھے اہل علم نے کر دیے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کا حسن بیان اس میں منتقل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، وہ بڑی حد تک معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ کر ہی پڑھنا چاہیے، آپ تھوڑا پڑھیں تب بھی سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ البتہ اس کے ساتھ قرآن مجید کے عربی الفاظ کی تلاوت یہ اپنی جگہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ انسان صرف فہم اور صرف عقل نہیں ہے، وہ اپنا ایک نفسیاتی وجود رکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ چیز بڑی تسکین کا باعث ہوتی ہے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور میں اس کو دہرا رہا ہوں یا میں اس کو سن رہا ہوں، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس کو الگ کر دینا، یعنی وہ تو کریں گے اور سمجھیں گے نہیں، یہ ناقابل فہم ہے۔ سمجھ کر پڑھیے، اور اس کو بھی پڑھیے اور ترجمہ بھی پڑھیے، دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نماز تو آپ کی ہو جائے گی، نماز میں یہ لازم نہیں کیا گیا، لیکن نماز کا حسن، نماز صحیح معنی میں آپ کی سمجھ میں آئے، نماز کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو، اس سے فائدے حاصل ہوں، وہ تو اسی وقت ہوتے ہیں جب سمجھ کر نماز پڑھی۔ تو یہ تراویح وغیرہ میں ترجمہ سنا جا سکتا ہے؟ تراویح کی نماز اصل میں تہجد کی نماز ہے جی، تو تہجد کی نماز تو آپ کی نماز ہے، آپ اس میں جو لازمی اذکار ہیں وہ کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، اس کے بعد آپ کی نماز ہے۔ اس میں آپ جو چیز چاہے سنیں، جو چیز چاہیں پڑھیں، تسبیح کریں، تحمید کریں، قرآن مجید کی ہدایت سنیں، باقی میں اجازت ہے۔ لیکن اس کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور قرآن کا کوئی حصہ قرآن ہی کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں جیسے کہ وہ ہے، وہ ساتھ ملا دیا۔ بہت شکریہ سر۔